مڈل ایسٹ کی سچویشن جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جو مڈل ایسٹ کی موجودہ صورتحال ہے اس کے باعث جو ہے انسانی بحران بھی بڑھ رہا ہے. پاکستان کی جو ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ جو ہے گہری تاریخی اور اقتصاد کی وابستگی رہی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان حسینہ کوثر، اور آج کا ہمارا موضوع نہایت اہم اور موجودہ صورتحال کے تناظر میں نہایت ضروری ہے، مڈل ایسٹ کی سچویشن. اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز مہمان ڈاکٹر عظمیٰ سراج صاحبہ، جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ انٹرنیشنل ریلیشنز فیڈرل اردو یونیورسٹی آف آرٹس اینڈ سائنس ٹیکنالوجی اسلام آباد کیمپس میں ہیں. سب سے پہلے میم، میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور آج ہمیں آپ نے جوائن کیا. بہت شکریہ. سب سے پہلے میم ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ مڈل ایسٹ کی جو موجودہ صورتحال کو کیسے دیکھتی ہیں، اور کیا ہمیں اس خطے میں حالیہ سیاسی اور سماجی صورتحال کی تبدیلیوں کا ایک مختصر جائزہ دے سکتی ہیں؟ اچھا، آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، اور آپ کا ٹاپک بھی جو ہے وہ آج کا وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کا جو ریجن ہے یہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیشہ سے بہت ہی ولنریبل رہا ہے. اور پاکستان کیونکہ اس ریجن کے بالکل نیبرہڈ میں موجود ہے، اور اس پورے ریجن سے ہمارے بڑے تاریخی، گہرے سیاسی اور مذہبی اور ثقافتی تعلقات رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی مڈل ایسٹ کے علاقے میں ہونے والی تمام تبدیلیوں کا اثر پاکستان کے اوپر براہ راست ہوتا ہے. مڈل ایسٹ کے اندر کوئی ایک کرائسس نہیں ہے. مڈل ایسٹ کے اندر جو موجودہ کرائسس ہیں، جو تنازعات ہیں، وہ ڈفرینٹ نوعیت کے بھی ہیں اور مختلف قسموں کے بھی ہیں. مڈل ایسٹ جس صورتحال سے گزر رہا ہے اس کو ہم سیاسی، سماجی، معاشی ہر لحاظ سے پرکھ سکتے ہیں. اگر آپ صرف یہاں پہ جاری کانفلکٹس کا ہی جائزہ لینے کی کوشش کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ مڈل ایسٹ اس وقت 3-4 بہت بڑے سیریس قسم کے ایشوز جو ہیں، جن میں پولیٹیکل کرائسس بھی ہیں، ہیومینیٹیرین کرائسس بھی ہیں اور اکنامک کرائسس بھی ہیں، ان سے گزر رہا ہے. اور ان تمام چیزوں کے نہ صرف اس خطے پہ بلکہ اس کے جو ساتھ جڑے ہوئے باقی تمام ریجنس ہیں ان پہ بھی بڑے گہرے اثرات جو ہیں مرتب ہو رہے ہیں. اگر ہم یہاں کے پولیٹیکل سیکیورٹی کرائسس کا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے 2-3 بہت امپورٹنٹ ایشوز ہیں، لائک اسرائیل اور فلسطین کا ایشو، جو کہ 70-80 سال ہو گئے ہیں یہ معاملہ حل نہیں ہوا، اور اس نے اس ریجن کی سیکیورٹی کی صورتحال کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے. اور ابھی بھی پچھلے 1.25 سال سے جو کانفلکٹ جاری ہے، جو کہ بہت زیادہ وائلنٹ قسم کی شکل اختیار کر چکا ہے، اس کے اثرات بھی خطے کے اوپر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بہت ہیں، معاشی لحاظ سے بھی بڑے خطرناک قسم کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ شام کے کرائسس کا حوالہ دے سکتے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ شام کے اندر بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہوا. اس سے پہلے پچھلے 12-13 سال سے وہاں پہ جاری سول وار نے وہاں پہ ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ بھی کریٹ کیا. میجر پاورز جو ہیں ان کے بھی بہت سارے انٹرسٹ جو ہیں وہ ریجن میں انوالو ہیں، تو یہ ریجن جو ہے مستقل ایک سیاسی کشمکش کے اندر مبتلا ہے. اسی طرح ہم ایران کے معاملے کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کا تنازع چاہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہو یا نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، یہ دونوں چیزیں مل کے خطے کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال کو بہت متاثر کر رہے ہیں. اگر ہم اس علاقے کی اہمیت کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ ایک طرف ساؤتھ ایشیا سے کنیکٹڈ ہے. اس کے مغرب کی سائڈ پہ آپ جائیں تو ترکی، اور اس کے بعد جو ہے آپ یورپ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساؤتھ میں افریقہ موجود ہے. تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ جغرافیکل لوکیشن پہ یہ علاقہ موجود ہے. وسائل کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ قدرتی وسائل میں دنیا کے امیر ترین علاقوں میں شامل ہے، کیونکہ یہاں پہ تیل کی دولت ہے، اور یہی تیل جو ہے وہ بین الاقوامی سیاست کا مرکز و محور ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ان تمام سیاسی ایشوز کی بنیاد پہ عالمی مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمتوں کا فلکچویٹ ہونا پوری کی پوری انٹرنیشنل اکانومی کو متاثر کرتا ہے. تو یہ علاقہ جن تبدیلیوں سے گزر رہا ہے اس نے بہت زیادہ اثرات جو ہیں وہ مرتب کیے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل جنگ کی صورتحال کی وجہ سے ان علاقوں کی اکانومی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، اور اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ان علاقوں کے اندر جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ بہت زیادہ نیچے آیا ہے. ایک چھوٹا سا جائزہ میں اس کا یوں پیش کر سکتی ہوں کہ لبنان اور اردن میں، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں اس کے بالکل ساتھ ہی موجود ہیں اور یہ مستقل اس سارے کرائسس سے جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں، ان علاقوں کے اندر جو ریفیوجیز موجود ہیں، ان ریفیوجیز بچوں کی جو اسکول گوئنگ جو ٹائم پیریڈ ہے ان میں تقریباً 4 سے 3 سال کی کمی آ چکی ہے، مطلب وہ 3 سے 4 سال اپنی تعلیم سے پیچھے رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ یہاں پہ جو نیو جنریشن ہے وہ وار کے جو ایفیکٹس ہیں وہ ان کے مستقبل کو کس طرح سے تباہ کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر ہم اس پورے علاقے کی اکانومی کا جائزہ لیں تو کیونکہ یہ علاقہ جو ہے وہ ایک ریسورس بیسڈ اکانومی ہم ان کو کہتے ہیں، آئل کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنسی ہے،
تو آئل کی قیمتوں کا بین الاقوامی مارکیٹ میں گر جانا بہت بڑی وجہ بنا ہے کہ یہاں پہ آئل سے اکٹھے ہونے والے جو ریونیوز ہیں ان ملکوں کے وہ بہت متاثر ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے وہ نہ صرف اپنے عوام کو جو بنیادی سہولیات ہیں وہ فراہم کرنے کے قابل نہیں ہیں، بلکہ سیکیورٹی صورتحال کے خراب ہونے کی وجہ سے جو پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں ان کو بھی نمٹنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس میں ایک اور جو کردار ادا کیا وہ کووڈ-19 نے کیا۔ 2019 میں کرونا کی وجہ سے جو سچویشن کریٹ ہوئی، پوری دنیا کی اکانومی متاثر ہوئی، اس نے بھی اس ساری سچویشن کو مزید ایگریویٹ کیا ہے۔ ہیومینیٹیرین کرائسس میں ہم ایک اور چیز کا جائزہ لیں تو ہمیں مہاجرین کا ایشو ملتا ہے۔ شام کی جنگ اور فلسطین کے ایشو کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے علاقے کے اندر بہت بڑے پیمانے پر مہاجرین جو ہیں وہ موجود ہیں، جو یہاں سے نکلے، لوگوں نے یہاں سے جو ہے اپنے علاقوں کو چھوڑا اور وہ ترکی کی طرف اور یورپ کی طرف اور ایشیا کے دوسرے ملکوں کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر گئے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ ڈیولپ ہوا، کیونکہ وہ ملک جو آلریڈی کووڈ کے بعد اور اس سے پہلے بھی ڈفرینٹ ایشوز کی وجہ سے اکنامکلی بہت زیادہ اسٹیبل نہیں تھے، ان کے وسائل کے اوپر ایک برڈن کریٹ ہوا ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو ریجن ہے یہ نہ صرف ایک پولیٹیکل ٹرموائل کا شکار ہے، بلکہ یہ اپنے پولیٹیکل ایشوز، سیکیورٹی کے ایشوز کے ساتھ اکانومی کو، اوور آل سوسائٹی کو افیکٹ کرتے ہوئے ایک بہت بڑا انسانی المیہ کریٹ کر رہا ہے۔ آپ اس میں یمن کی صورتحال کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ یمن کے اندر بھی سعودی عرب کے ساتھ جو ان کا کانفلکٹ موجود ہے اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ موجود ہے۔ انتہا درجے کی غذائی قلت کی وجہ سے ہزاروں بچے جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے علاقے ایسے ہیں، انکلوڈنگ اگر ہم فلسطین کی بھی ایگزامپل لے لیں جہاں پہ بہت زیادہ کرائسس رہا ہے سیکیورٹی کے ایشو کی وجہ سے بھی، ان میں بہت سارے علاقے وہ ہیں جہاں پہ عوام کی سسٹینیبلٹی، جہاں پہ عوام کا گزارا جو ہے وہ صرف اور صرف بین الاقوامی امداد کے اوپر ہی ہے۔ ان کے اپنے اکنامک وسائل جو ہیں وہ تقریباً ان جنگوں نے ختم کر دیے ہیں یا ان کو بالکل روک دیا ہے۔ تو مڈل ایسٹ کا ریجن جو ہے وہ بیسیکلی ایک بہت بڑا انسانی المیہ کریٹ کر چکا ہے۔ بالکل میم، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جو مڈل ایسٹ کی موجودہ صورتحال ہے، اس کے باعث جو ہے انسانی بحران بھی بڑھ رہا ہے، تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھ رہی ہیں اور عالمی برادری کا کیا اس حوالے سے کیا رد عمل آ رہا ہے؟ اچھا، میں نے ابھی جو آپ سے بات کی اس میں کیونکہ میں نے مڈل ایسٹ کے ریجن میں کرائسس کی وجہ سے، کانفلکٹ کی وجہ سے جو پرابلم کریٹ ہو رہا ہے اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا، کیونکہ ہم نے اس میں سیاسی حوالے سے بھی بات کی، معاشی حوالے سے بھی کی، اور میں نے وہاں پہ انسانی المیہ کی بھی بات کی کہ جب آپ کے پاس ایک کانفلکٹ ریڈن ریجن کے اندر بنیادی سہولتیں عوام کے لیے موجود نہیں رہتی، طبی سہولیات میسر نہیں ہوتی، غذائی قلت کریٹ ہو جاتی ہے، مہاجرین کا ایشو کریٹ ہو جاتا ہے، ریفیوجیز ہیں ان کو سنبھالنا بہت بڑا ایشو ہے، امن و امان قائم کرنے کے قابل نہیں ہیں، لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں، تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک بہت بڑا انسانی المیہ کریٹ کرتی ہیں، کیونکہ ایسی صورتحال میں جو عام عوام جو سفر کر رہی ہے وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں ہے، حکومتیں کانفلکٹ کی وجہ سے ان کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے قابل نہیں ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی کا رک جانا ان کی آئندہ نسلوں کو بھی بہت زیادہ انفلوئنس کر رہا ہے، بہت زیادہ امپیکٹ ان کے اوپر بھی ڈال رہا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرنے، ان کو تعلیم دینے، ان کو بنیادی سہولیات پرووائڈ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں پھر الٹیمیٹلی مزید سوشل کرائسس جو ہے وہ کریٹ کرتی ہیں، کیونکہ ایسے ریجن میں جب بنیادی ضروریات موجود نہیں ہوتی اور بنیادی سہولیات کی کمی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان پرابلمس کا شکار ہونے کے بعد اکثر جو ہیں انتہا پسند تنظیموں کے ہاتھوں جو ہیں وہ اپنی جو آپ کہیں کہ ان کے ہاتھوں میں بک جاتے ہیں یا ان کے لیے کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کانفلکٹس جو ہیں یہ بیسیکلی ان کا کوئی ایک پہلو نہیں ہوتا کہ یہ کسی ایک انسانی زندگی کے کسی ایک پہلو کو متاثر کر رہے ہوں، یہ اوور آل سب کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے بات کی کہ یمن میں غذائی قلت اور فلسطین میں جو ہے وہ شدید جنگ کی وجہ سے لوگوں کا محصور ہو جانا اور ان کا صرف اور صرف بین الاقوامی امداد کے اوپر ہی گزارا ہونا، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ بالکل، تو اس کا جو ہے بین الاقوامی برادری کو یقیناً نوٹس دینا چاہیے، لیکن بین الاقوامی برادری کا جو رد عمل ہے وہ ہمیں صرف اس صورت میں بہتر نظر آ سکتا ہے جب وہ کانفلکٹ کے خاتمے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ جب تک کانفلکٹ ریزالو نہیں ہوگا یہ پرابلمس جو ہے وہ حل نہیں ہوں گے۔ وقتی طور پہ جو ہے اگر آپ اس کا سلوشن دیکھیں، ایک ٹیمپرری سلوشن جو ہے ہم اگر دیکھنا چاہیں تو جنگ کے دوران بھی بین الاقوامی جو تنظیمیں ہیں یا بین الاقوامی ادارے جو ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے کام کرتے ہیں ان کا ایکٹیو ہونا اور ان کو ان علاقوں تک رسائی دینا، یہاں سے لوگوں کا محفوظ طریقے سے انخلا، ان کو خوراک پہنچانا، طبی سہولیات پہنچانا، ان چیزوں کی اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ان جنگوں کے دوران ہسپتالوں کو
طبی عملے کو، ایون صحافیوں وغیرہ کو بھی نشانہ بنایا گیا. تو یہ چیزیں جو ہے المیے کو مزید بڑھا دیتی ہیں، کرائسس کو مزید ایگریویٹ کر دیتی ہیں. بین الاقوامی برادری کو ان سارے مسائل کا اگر حل نکالنا ہے اور مستقبل میں ایکسٹریمزم جیسے معاملات سے بھی نمٹنا ہے جو کہ ان کرائسس کا ایک الٹیمیٹ نتیجہ بن جاتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ لڑنے والی پارٹیز کو بٹھا کے ایک اچھے سلوشن کی طرف جو ہے وہ جایا جائے. بین الاقوامی برادری کا سب سے بڑا پرابلم یہ رہا کہ میجر پاورز خود اس کانفلکٹ کا حصہ ہیں، کیونکہ وہ اس میں پارٹی بنے ہوئے ہیں. لہٰذا بین الاقوامی برادری کا کردار جو ہے وہ ہمیں اتنا مثبت نظر نہیں آ رہا، چاہے وہ ریجنل پاورز ہیں، چاہے وہ میجر گلوبل پاورز ہیں، وہ اس پورے کانفلکٹ کا حصہ بن چکے ہیں. تو اگر ہم اس کو انسانی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کریں تو پھر ہمیں وہاں پہ اپنے اختلافات کو حل کرنے کا کوئی ایک ایسا سلوشن نکالنا ہوگا جہاں پہ آپ ایک زیرو سم گیم کی طرف نہ جائیں، بلکہ آپ ایک ایسی سچویشن کریٹ کریں جہاں پہ ون ون سچویشن ہو، جہاں پہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے جس میں ہر ایک کا جو ہے وہ فائدہ ہو. تو بین الاقوامی معاملات کو جب ہم دیکھتے ہیں اور میجر پاورز اور ریجنل پاورز کے آپس میں جو کلیش آف انٹرسٹ ہے اس کے کانٹیکس میں جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ مفادات تو ریاستوں کے ہیں، لیکن یہ مفادات اور ریاستوں کے درمیان جو اختلافات ہیں اور جو کانفلکٹ ہے یہ الٹیمیٹلی انسانی بحران کی وجہ بن جاتا ہے. میم جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ جو ہے گہری تاریخی اور اقتصاد کی وابستگی رہی ہے، تو آپ کے خیال میں پاکستان پر اس صورتحال کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جو کہ مڈل ایسٹ سے بہت قریب واقع ہیں، لہٰذا مڈل ایسٹ کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کے بہت گہرے اثرات جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر لازمی مرتب ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں. اچھا، ان اثرات میں سیاسی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، مذہبی اور فرقہ وارانہ بھی ہیں. مڈل ایسٹ کے اندر ہونے والی لڑائیاں، چاہے وہ ایران کا کانفلکٹ ہو سعودی عرب کے ساتھ، چاہے وہ اسرائیل فلسطین کا ایشو ہو یا شام کا کرائسس ہو، ان تمام واقعات سے، ان تمام کانفلکٹس کا ایک بہت امپورٹنٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کیونکہ دونوں خطے جو ہیں وہ ایک ہی مذہبی پس منظر رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن جو فرقہ وارانہ کشیدگی کریٹ ہوتی ہے مڈل ایسٹ کے اندر دو تین ملکوں کے درمیان، ان کے اثرات پاکستان کے اوپر بہت زیادہ پڑتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی کیونکہ ڈفرینٹ فرقوں کی اگر ہم تعداد کا جائزہ لیں، آبادی میں ان کا پروپورشن دیکھیں تو وہ ایک اچھی تعداد میں موجود ہیں. تو مڈل ایسٹ کے اندر ہونے والے واقعات کا ایک اثر تو پاکستان کے اوپر مذہبی لحاظ سے ہوتا ہے. اس کی میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی. اگر ہم ان کے اکنامک آسپیکٹ کا جائزہ لیں تو پاکستان کی ایک بہت بڑی، پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ روزگار کے لیے جاتی ہے اور وہاں پہ کام کر رہی ہے. وہاں پہ اکنامک کرائسس کریٹ ہونے کی وجہ سے بھی جو غیر ملکی ملکوں میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے جاب کے اور ذریعہ معاش جو ہے ان کے مواقع جو ہیں ان کے اندر ڈیفینیٹلی کمی آتی ہے، اور وہ چیزیں بھی متاثر کرتی ہیں پاکستان کے معاملات کو. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ مسلم دنیا کا ایک امپورٹنٹ کنٹری ہونے کے ناطے پاکستان کا ڈیفینیٹلی ایک اہم رول بنتا ہے ان تمام معاملات کے اندر، اور پاکستان ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. لیکن پاکستان کی اپنی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال کیونکہ اتنی زیادہ خراب اور اتنی زیادہ فرجائل ہے کہ پاکستان جو ہے ان اثرات سے نمٹنے کے لیے کوئی بہتر پالیسی بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تیسری بڑی بات اس میں یہ ہے کہ کیونکہ مڈل ایسٹ کے ریجن کے اندر ڈفرینٹ بڑی پاورز کے اپنے مفادات ہیں، تو پاکستان جیسے ممالک جو ہیں ان کے لیے اپنی ایک واضح پالیسی مرتب کرنا بھی ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے، کیونکہ ہمارے اپنے تعلقات جو ہیں کیونکہ تمام ریجنل اور میجر پاورز کے ساتھ ہیں، اور ہم ان کے مفادات کے خلاف جاتے ہوئے کوئی ایسی پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کر سکتے یا کوئی ایسی پوزیشن نہیں لے سکتے جو ہماری دوسری طاقتوں کے ساتھ تعلقات کو خراب کرے. تو موجودہ کمزور سیاسی اور معاشی صورتحال کا جو ہمیں سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے کرائسس کے دوران نہ صرف وہاں سے پیدا ہونے والے اثرات سے پراپر طریقے سے نمٹنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ ایک اہم مسلم ملک ہونے کے ناطے بھی جو کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے اس کرائسس کے اندر وہ بھی ادا کرنے کے قابل نہیں ہے. ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت، رائے اور تجزیے ہمارے ساتھ شیئر کی، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی. آج کی اس گفتگو نے نہ صرف ہمیں موجودہ صورتحال کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع دیا ہے، بلکہ اس بات پر بھی غور کرنے کا موقع دیا ہے ہم بطور قوم اور عالمی برادری اس معاملے پر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.